الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث کے درس میں آج یہ 40 حدیث نامی کتاب کی 10ویں حدیث ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن، سچا مومن جسے کہا جاتا ہے، اس کی نشانی بتائی ہے کہ ایک سچا مسلمان اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن، مومن وہ ہے من امنہ الناس، من امنہ الناس، جس سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ کس اعتبار سے؟ علی دمائہم، اپنی جان کے اعتبار سے، یعنی خون خرابہ نہ کرنے والا ہو۔ ہر مسلمان آخر کہتا ہو کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں سے میری جان محفوظ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اموالہم، ان کا مال بھی محفوظ ہو۔ بے شک چلا جاتا ہے پاکستان، جہاں بھی گیا گھر خالی چھوڑ دیتا ہے، سونا بھی پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے، پیسے بھی پڑے، اس کے پڑوس میں محلے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میرے مسلمان بھائی یہاں رہ رہے ہیں، مومن ہیں، تو میرا گھر بالکل محفوظ رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلا جاتا ہے کہیں پیچھے، گھر والوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بچے ہیں سارے ہیں، تو اس کو یقین ہے کہ یہ میرا محلہ ہے، مسلمان ہے، تو سب کو سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، تو لہٰذا میرا خون جو ہے، دماغ ہو، میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ محفوظ رہیں گے، کوئی اس کو نقصان نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ مومن ہے۔ بے شک، کیا ہے؟ مومن ہے۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس سے دوسرا آدمی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہو، اور اس کا کیا ہے؟ جان بھی محفوظ ہو۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن ہوئے جس سے لوگ، اب دیکھو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس کہا ہے، مومن نہیں کہا ہے، مسلم نہیں کہا ہے، الناس، لوگ۔ اب الناس میں مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر طبقے کا، ہر مذہب کا آدمی، اور لا مذہب یا مذہب کو ماننے والا ہے یا غیر مذہب ہے، ہر ایک کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، اس کی نشانی، اس کی شان یہ ہے مومن کی کہ ہر آدمی اس سے محفوظ ہو، اس کے شر سے محفوظ ہو، کسی کو نقصان نہیں دیتا مومن، کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ اس لیے آج دنیا مسلمان اور اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتی ہے، لیکن وہ اس بنا پر کر رہی ہے کہ آج مسلمان نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے زیادہ جرائم دنیا میں، کرائم جتنے بھی ہو رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہی نہ مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا خون محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، نہ ہی اس کا مال محفوظ ہے، نہ ہی اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ قتل عام دیکھو سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ، تھوڑی سی بات نہیں ہوتی جا کے 10 ہی، جس طرح اس کی بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور مال کا لوٹنا دیکھو، راستے میں ڈاکے، جہاں بجا ڈاکے، کہاں؟ مسلمان ملکوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر چوریاں، پھر زمینوں کا غصب، یہاں سے بیچارے اپنے ملک میں، دیش میں کچھ بنا لیتے ہیں، پیچھے سے وہ سارا غصب ہو جاتا ہے۔ مسلمان، المؤمن، مومن، کلمہ پڑھنے والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے
عشق کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، کلمے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. یہ حال ہے، یہ حال ہے. عزت و آبرو کا حال دیکھو، کسی کو محفوظ نہیں ہے. ہر روز نئی نئی خبریں آپ سارا کچھ سنتے ہیں. کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. حالانکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن، مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے لوگ محفوظ ہوں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں، محفوظ سمجھتے ہوں. ہمارا تو حال ہی ہو چکا ہے، ہم اس ملک میں جس میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایریے میں اگر کوئی کافر آ جاتا ہے، یا کافر یا مسلمان چلے جائیں کسی کافروں کے علاقے میں رہنا شروع ہو جائیں، تو چند عرصے بعد پورے کا پورا ایریا خالی ہو جاتا ہے. کیا ہو؟ اللہ کی پناہ ان کے شر اور فتنے سے. حالانکہ مسلمان کی شان ہی ہونی چاہیے تھی کہ سارے جہاں جہاں بھی کافر ہوں وہ آ کے مسلمانوں کے حلقے میں رہنا چاہیے تھا ان کو، اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہاں رہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہ رہا ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے کہا ہے من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. چاہیے تو یہ تھا، لیکن الٹ ہو چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اس لیے اب ظاہر ہے اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے. کہیں پر ایمان کی کمزوری یا خرابی اس میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کے زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان نہ اپنی جان کو محفوظ سمجھتا ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ سمجھتا ہے، نہ ہی اپنے مال کو محفوظ سمجھتا ہے. کہیں خرابی پائی جاتی ہے. اس لیے مسلمان کو اپنے ایمان کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک تو یہ بات اس حدیث کے اندر امنہ الناس عام لوگوں کے لیے کہا ہے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرتا ہے. کتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے محلے میں کوئی کافر، سکھ، ہندو تمہارے ملک میں بھی رہتا ہے، اس کی بھی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے تمہیں. آگے دوسری جو چیز ہے اس میں یہ سمجھ آنی چاہیے ہمیں کہ علی دمائہم، دماء مطلب کہ ان کا خون سے مراد جان محفوظ ہونی چاہیے. اسلام میں کہیں بھی کسی بے گناہ انسان کے قتل کی نہ ہی اس کو اجازت دی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی گنجائش کا تھوڑا سا راستہ نکالا ہے اس کے لیے، بلکہ ہر طریقے سے اسلام قتل کی، کسی انسان کے قتل کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ اس لیے کوئی راستہ بتاتا ہے، بلکہ کہیں بھی کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا ہے، اور حتیٰ کہ تمام جو اسباب ہوتے ہیں نا، ذرائع اور جو سورس بن جاتے ہیں، ان تمام کو روکنے کی کوشش کی کہ کوئی ذریعہ نہ بنے قتل کے لیے، کسی انسان کو قتل نہ کرے. کوئی منع کیا ہر طریقے سے. ہاں کفار کے ساتھ ایک جب وہ میدان جنگ میں ہو، جب وہ مسلمانوں کے وطن کے اوپر حملہ آور ہو، یا مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کو کہا کہ اب تم لڑو، ان کو مارو، وگرنہ اجازت نہیں ہے. اس میں بھی ہاتھ باندھ کے رکھے. اب یہاں پر لندن میں کوئی اٹھ کے بم دھماکے کرے، کوئی ویکفیلڈ میں کرے، کوئی ہمارے فلانی جگہ میں، اس کی اسلام کہاں سے اجازت دیتا ہے؟ یہ کون اس کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے یا اسلام کی کوئی خدمت ہے؟ یہ تو بالکل درندگی ہے، یہ تو وحشت ہے. نہیں ہے. اس میں بھی مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہاتھ باندھے گئے اس کے، کہ بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کا جو مذہبی پیشوا ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. جنگ کے علاوہ جس طرح مسلمان کا قتل جائز نہیں، اسی طرح کسی کافر کو قتل کرنا بھی جائز نہیں. اب قتل کے لیے انسان بڑھتا کیسے ہے، جاتا کیسا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز کہتے ہیں غصہ. کیا چیز ہے؟ غصہ آتا ہے انسان کو تو ایک دم تلوار بھی اٹھا لیتا ہے، بندوق بھی اٹھاتا ہے، چھری بھی اٹھاتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے کہ اس کو قتل کر نہ چھوڑو. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تغضب، ایک لفظ ہے لا تغضب، غصہ مت کیجیے، غصہ مت کیجیے.
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا غصے کو ہی روک دیا کہ غصہ مت کرو، اور پھر جب غصہ آتا ہے تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک تو فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر غصے میں تم ہو پانی پی لو، وضو کر لو، پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو تو غسل کر لو، جگہ بدل دو۔ پھر دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو شیطان انہ لکم عدو مبین، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھر فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کو فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو اپنا۔ جب دشمن سمجھو گے تو ظاہر ہے دشمن کے ساتھ پھر ہاتھ تو نہیں ملایا کرتا، تو بھاگو گے اس سے، چھوڑ دو گے اس کو، تو اس کی راہ پر نہ چلو، شیطان کی راہ پر نہ چلو، شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آگے دوسری جو چیز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قتل سے دوسرے انسان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ بتایا کہ قتل کی سزا بتا دی، قتل کی سزا بتائی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے گا، ویسے تو قتل کی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے کسی کو، حکومت کو بتایا ہے، حکومت کو، کس کو؟ حکومت کو، عام آدمی کو بھی نہیں بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قصاص کے اندر اس آدمی کو قتل کیا جائے گا، اسلامی حکومت کو بتایا۔ ہر آدمی کو نہیں کہا کہ تم جا کے لے کے جا کے مار دو، نہیں، حکومت کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے ایک، اور دوسرے نمبر پہ پھر حدود ہیں، زنا کی حد ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو حدیں ہیں اس حد میں کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ بھی اختیار کس کو دیا ہے؟ حکومت کو دیا ہے، عام آدمی کو پھر بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح توہین رسالت ہے، اس میں بھی اختیار کسی ہر آدمی کو نہیں دیا کہ ہر آدمی جائے اور چھرے گھونٹنے شروع ہو جائے، بلکہ اس میں بھی کیا ہے؟ اختیار کس کو ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس کے علاوہ باقی کسی صورت میں بھی کسی کو قتل کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پھر اگر کوئی آدمی پھر جا کے قتل کرتا ہے تو پھر فرمایا ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اگر قتل کرتا ہے کسی نفس کو، کس بنا پر؟ فرمایا بغیر کسی ریزن کے، یا زمین کے اندر فساد پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، اس طرح ہوتی ہے تنظیمیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دہشت پھیلانے کے لیے، اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے، تو یہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ گنڈے، یہ مافیا جو ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کوئی قتل کرتا ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر کر دیا۔ اگر ایک انسان کی جان بچا لیتے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا کے رکھ دیا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس آدمی نے بھی کسی مومن کو قتل کیا، ایمان والے کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، متعمدن، کیا ہے؟ جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ایک سزا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگا؟ غضب علیہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور دردناک قسم کا عذاب اس کی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن قَتَلَ مُحَائِدًا، کسی آدمی نے کافر کو، مسلمانوں کے ملک میں، اب بہت سارے عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، مختلف لوگ رہتے ہیں، اب امریکہ میں یا یہاں انگلینڈ میں یا کہیں کسی دنیا کے کسی ملک میں، انڈیا میں کوئی مسلمانوں کے ساتھ پنگا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم جا کے پاکستان کے ہندوؤں کو قتل کرنا شروع، نہیں، اس کی کہاں اجازت آ گئی بھائی؟ وہ تو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری، مسلمان ملک کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی ہر طریقے سے حفاظت کرے، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے مسلمان گورنمنٹ کی اور سب مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اس لیے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے کسی معاہد کو قتل کر دیا تو فرمایا بغیر کسی جرم کے تو حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، جنت کو حرام کر دے گا۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر دوسری جو چیز بیان کی، فرمایا اموالہم، المؤمن، مومن ہے نا، من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مال۔ اب مال جو ہے نا، اب کسی آدمی کے مال کو چوری کرنا، ٹھیک ہے، ڈاکہ ڈالنا اور
راستے میں جو بیٹھ جاتے ہیں بندوقیں لے کر رازن، یہ اس طریقے سے، پھر یا ناجائز طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کر لینا اور کسی دوسری کی زمین کو اپنے کھاتے میں ڈالنا، پٹواریوں سے اور ان لوگوں سے جا کر حکومتی کاغذات میں ہیرا پھیری کر لینا، یہ جتنے بھی طریقے ہیں کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ مومن حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی مومن اسے کہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے مومن وہ ہے جس سے دوسرا آدمی اپنے مال کو محفوظ سمجھتا ہو۔ اگر اس کا مال محفوظ نہیں ہے اسے، تو اس کو اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کی ایمان میں خرابی پائی جاتی ہے، اس کی ایمان میں کیا ہے؟ خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان جو دوسرا مسلمان ہے اس کے لیے فرمایا حرام دمہ، حرام ہے اس کا خون دوسرے مسلمان کے لیے، اور فرمایا ومالہ وعرضہ، کہ دوسرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نہ مال کھا سکتا ہے، اور فرمایا نہ اس کا خون کر سکتا ہے، اور نہیں اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیل سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب دے رہے تھے، فرماؤ دنیا کے لوگوں، تمہارا کیا خون جو ہے، تمہارے مال ہیں، تمہاری عزت ہیں، بینکم ایک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ کہ حرمت یومکم ھذا، 9 ذی الحجہ عرفات کے موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا جس طرح یہ آج کے دن کی حرمت ہے 9 ذی الحجہ، اس کی جس طرح عظمت اور شان ہے، اس کے اندر تم یہاں پر بیٹھ کے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اسی طرح فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اسی طرح فی شہرکم ھذا، یہ جس طرح ذی الحجہ کا مقدس مہینہ ہے اس طرح، اور فرمایا فی بلدکم ھذا، یہ مکہ مکرمہ جیسا کیا ہے تعظیم والا شہر جو ہے، اس طریقے سے اتنی عظمت ہے ایک مسلمان کی۔ تو آگے فرمایا ایک دوسری حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، کوئی آدمی کسی اگر ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھاتا ہے تو فرمایا یہ حرام مال ہے، اور جو آدمی حرام مال سے اس کا گوشت بنتا ہے، کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے فالنار اولا بھی، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ موضوع اور مناسب ہے، پھر آگے ایک دوسری جگہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں لوگ، یہ جو قابضین ہوتے ہیں، مرضی سے جو مرضی آئی جس کی لگا دی کھا لی، یہ تو دنیا میں تو آسان ہے، لیکن آخرت کے اندر سنبھالنا بڑا مشکل ہے، آخرت کی یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے۔ حضور سے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، ایک بالش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش زمین اگر کوئی آدمی جبرن کسی کی قبضہ کرتا ہے تو فرمایا یوم القیامتی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں اس طرح ڈال دے گا، اور فرمایا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس سے کوئی رشوت یا کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہیں مال دے کر جان چھڑانا چاہے، یہ چیزیں ساری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کلمے کی طرح مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے اس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے۔ ہم تو امن کے داعی ہیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہماری منزل آخرت ہے۔ یہ دنیا کے لیے اگر ہم دوسرے کی جان مال اور عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دعویٰ بھی کریں، یاد رکھنا کل قیامت کا روز جو ہے وہ بہت بڑا مشکل دن ہے۔ ہماری زندگی یہاں کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے۔ تو جس شخص کی زندگی، جن لوگوں کی زندگی آخرت کے لیے ہوتی ہے، تو اس دنیا کے مال کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر ایک کوٹھی کسی کی ہے، اس کے بدلے میں
وہ بھائی کو قتل کر دے، باپ کو قتل کر دے، فیملی کے ممبران کو قتل کر دے، اور ایک تھوڑی سی زمین ہے اس کی خاطر ہی قتل کر دے، تو کیا فائدہ؟ کیا کرے گا؟ زمین ساتھ لے جائے گا؟ جنوں میں جائے گا. زمین تو یہیں رہ جائے گی، یہ آگے چلا جائے گا. دادا پردادے کی زمینوں کو آج دیکھو، کیا دادا ساتھ لے گیا ہے؟ پردادا ساتھ لے گیا ہے؟ کوئی لے گئے ہیں ساتھ زمین؟ تو اسی طرح مال ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں یہ سب یہاں رہ جائیں گی. اس لیے ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے. تو جب منزل آخرت ہے تو جناب ایسا مومن ہمیں بننا چاہیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاتھ سے بھی، ہماری زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور دوسرا مسلمان جب ہمیں دیکھے یا دوسرا ہندو اور سکھ کوئی انسان ہمیں دیکھے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیں نقصان دے. ہماری جان کو بھی خطرہ نہیں ہے اس سے ہمارے مال کو بھی خطرہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو سچا مسلمان بنا دے.